قربانی کس پر واجب ہے؟ چنانچہ قربانی ہر اس عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جو نصاب کا مالک ہے، یا اس کی ملکیت میں ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر اس کے پاس رقم وغیرہ یا سامان وغیرہ ہو، یا رہائش کے مکان سے زائد مکانات یا جائیداد وغیرہ اس کے پاس موجود ہو، یا ضرورت سے زائد گھریلو سامان ہو جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا مال تجارت شیئرز وغیرہ ہوں، تو اس پر ایک حصہ کا قربانی کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کافی تفصیلی بحث فتاوی شامی کے اندر نقل کی گئی ہے، وشرائطها ای شرائط وجوبها الاسلام والاقامہ والیسار الذي يتعلق به وجوب صدقۃ الفطر۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی شامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 312 جو کتاب الاضحیہ، فتاوی ہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 292، کتاب الاضحیہ جو مکتبہ رشیدیہ کا چھپا ہوا نسخہ ہے، بدائع السرایا جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 64، فصل اما شرائط الوجوب جو ایچ ایم سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے، البحر الرائق جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 174 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ یہ تو ایک صورت تھی۔ دوسری صورت یہ کہ قربانی واجب ہونے کے لیے نصاب کے مال مثلا رقم یا ضرورت سے زائد سامان پر سال گزرنا یہ شرط نہیں ہے قربانی کے لیے، جیسے کہ زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے، یہاں پر سال کا گزرنا ضروری نہیں، اور تجارتی ہونا بھی یہاں پر کوئی شرط نہیں ہے۔ ذی الحجہ کی 12ویں تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے مالک ہو جائے تو پھر اس پر قربانی کا وجوب ہے۔ 10 ذی الحجہ 12 ذی الحجہ کی غروب سے پہلے اگر اس کے پاس مال آ گیا ہے تو اس پر قربانی کا وجوب شمار کیا جائے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے فتاوی ہند میں ہے وَلَا يَشْتَرِطُ ولا يشترط ان يكون غنيا في جميع الوقت حتى لو كان فقيرا في اول الوقت ثم ايسر في اخره تجب عليه، فتاوی ہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 292، الباب الاول جو مکتبہ رشیدیہ کا چھپا ہوا نسخہ ہے، بدائع الصنائع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 64 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ یہ تو دو صورتحال تھی۔ تیسری صورت یہ کہ قربانی کے 3 دنوں میں سے آخری دن بھی کسی صورت سے نصاب کے برابر انسان کے پاس مال آ گیا ہے، یا ضرورت سے زائد جو ہے سامان کا وہ مالک ہو گیا ہے وہ شخص، تو اس پر بھی قربانی کا وجوب شرعی اعتبار سے فقہا کہتے ہیں کہ ہو جائے گا۔ چنانچہ رد المحترمہ شامیہ میں ہے ان الاضحیہ لہا وقت مقدار کالصلاۃ والصوم والعبرہ للوجوب فی آخرہ من کان غنیا آخرہ تلزمہ، رد المحترمہ شامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 315 جو ایچ ایم سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے، بدائع الصنائع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 65 جو ایچ ایم سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اندر۔ چوتھی صورت یہ کہ جس کے پاس رہائش کے مکان کے علاوہ زائد مکان موجود ہے، خواہ تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو، خود ہی وہ استعمال کے لیے ہو، ضروری مکان کے لیے پلاٹ کے علاوہ پلاٹ ہے، ضروری سواری کے علاوہ دوسری گاڑیاں بھی ہے، جیسے ایک کی جگہ 2 ہے 4 ہے، جیسے ہوتے بڑے بڑے شہروں میں 2 3 گاڑیاں ہوتی ہے ایک آدمی کے پاس، تو یہ شخص قربانی کے حق میں صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی کا وجوب شرعی اعتبار سے لازم ہو جائے گا۔ چنانچہ فتاوی ہند میں ہے فَإِنْ كَانَ فِيهَا 3 بُيُوتٍ وَقِيمَةُ الثَّالِثِ 100 درہم فَعَلَيْهِ الْأُضْحِيَّةُ، یہ فتاوی ہندیہ کے عبارت ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 293 پر اس کو نقل کیا گیا، الباب الاول کتاب الاضحیہ کے تحت۔ 5ویں صورت یہ کہ تجارتی سامان خواہ کوئی بھی چیز ہو، اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر وہ مالیت پہنچ جاتی ہے یا اس کی تو پہنچ جاتی ہے اس تجارتی سامان کی، تو اس کے مالک پر قربانی کا وجوب شرعی اعتبار سے ہو جاتا ہے۔ چنانچہ البحر الرائق کے اندر ہے یجب ربع العشر فی عروض التجارت اذا بلغت نصابا من احداہما، البحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 228
सईद, जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा है। फतावा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 298, बदाइउस सनाए जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 120, जो HM सईद कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर कुर्बानी के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया, उसके हरूफ तहज्जी क़ाफ 2 नुक्ते वाली उन्वान है, कुर्बानी किस पर वाजिब है, सफ़ा नंबर 120 और सफ़ा नंबर 121 और सफ़ा नंबर 122 तक जो है इस मसले की तफसील नकल की गई है, वहाँ देख सकते हैं।